جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی، اور عمر بھر رہیں گے قرضدار اس حکیم کے ہم، عمر بھر رہیں گے قرضدار اس حکیم کے ہم جس نے دوا میں درود پاک لکھ دیا۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ نبوت و رسالت میں سب سے پہلے عقیدت و ادب کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کر لیں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ منبر رسول پر دو عظیم شخصیتیں جلوہ گر ہیں۔ ان میں سے ایک شہزادہ امام ملت پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا الشاہ سید احمد القادری صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی والنورانی ثم ازہری اسٹیج پر مکمل جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما ہے، جو خانقاہ قادریہ امجد شریف کے ولی عہد بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے برادر شہزادہ امام ملت حضرت علامہ و مولانا محمد الشاہ قادری صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی والنورانی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ یہ دونوں بزرگ آج ہم کو اور آپ کو اپنے فیضان سے مستفیض کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان دونوں کے بعد جو آنے والی شخصیت ہے جن کے لیے یہ مجمع بے چین و بے قرار کرے، میں کہتا ہوں فقط ہم اور آپ ہی نہیں پورا ہندوستان بے قرار رہتا ہے۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار قادریت حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ سید اصغر امام صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی والنورانی بہت جلد رونق کے اسٹیج ہونے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ حضرت کے فیض سے ہم تمامی حضرات بہت جلد مستفیض ہوں گے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، بہت زیادہ وقت میں نہ لیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت پیش کیجئے اور بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، پیچھے والے کیا سوچ رہے ہیں کہ فقط ذمہ داری آگے والوں کی ہے؟ پیچھے والے بھی بولے بغرض ثواب، آپ حضرات بھی بولے سبحان اللہ، یہ سب بھی بولے سبحان اللہ، ایک آواز میں مل کر کے بولیے سبحان اللہ تاکہ پتہ چلے کہ جلسہ غوث پاک ابھی ابھی شروع ہو رہا ہے۔ بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ۔ ایک مطلب آپ سماعت فرما لیجیے، ایک مطلب سنیں گے؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ سماعت کیجئے، شاہ جیلاں کے دامن میں سما کر دیکھو، شاہ جیلاں کے دامن میں سما کر دیکھو، اپنے دل کو بغداد بنا کر دیکھو۔ شاہ جیلاں کے نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ بقاری مجیب الرحمان صاحب کو توجہ، شاہ جیلاں کے دامن میں سما کر دیکھو، اپنے دل کو بغداد بنا کر دیکھو، میرا دعویٰ ہے مدد کرنے وہی آئیں گے، میرا دعویٰ ہے مدد کرنے وہی آئیں گے، المدد غوث کا نعرہ لگا کر دیکھو، میرا دعویٰ ہے مدد کرنے وہی آئیں گے، المدد غوث کا نعرہ لگا کر دیکھو۔ سب سے پہلے کچھ عرض و معروض سے پیش کر ایک جملہ آپ سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد اپنی گفتگو میں کروں گا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ آج جس کا کشکول جتنا وسیع ہوگا فیضان غوث اعظم سے وہ اتنا مستفیض ہوگا۔
جتنا زیادہ آپ اپنے دامن کو کھول کر کے آج رکھیں گے انشاءاللہ العزیز گوہر مراد سے آپ ہمکنار ہوتے نظر آئیں گے. بس اس کو سماعت فرما لیجئے اور بغیر کسی تاخیر و تمہید کے چلیے غوث اعظم کی بارگاہ میں. چلیں گے اسٹیج سے لے کر پورا مجمع تک آج سب کو میں چلتا ہوں غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر. غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان کی پیداوار اس زمانے میں ہے، اس دور میں ہے جس دور میں خلافت عباسیہ کا دورہ تھا. خلافت عباسیہ کا دور تھا جس وقت ظلم و ستم عام ہو چکی تھی، جس وقت بربریت عام ہو چکی تھی، جس وقت ایک دوسرے کا خون چوسنے کے لیے لوگ آمادہ نظر آ رہے تھے. ایسے بھیانک ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عباسیہ کے دور میں اہل دنیا پر کرم فرمایا اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پیدا فرما دیا. سرکار غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان جب اس دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو مسلمانوں نہ محرم کا مہینہ تھا، نہ سفر کا مہینہ تھا، نہ 12ویں کا مہینہ تھا، نہ 11ویں کا مہینہ تھا، نہ رجب کا مہینہ تھا، نہ شعبان کا مہینہ تھا، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جب غوث اعظم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کے مہینے میں غوث اعظم پیدا ہوئے. بلکہ غوث اعظم جب رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ نے اپنے پستان کے دودھ کو اپنے بچے کے حوالے کیا. سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان نے دودھ لینے سے انکار فرما دیا. ان کی ماں بار بار دودھ پیش کرتی، غوث اعظم دودھ نوش فرمانے سے انکار کر دیتے. ان کی والدہ پریشان، اس لیے پریشان کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. غوث اعظم علیہ رحمہ ابھی پیدا ہوئے، دودھ نہیں پی رہے ہیں، ماں بار بار پیش کر رہی ہے، غوث پاک بار بار انکار کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا، ان کی والدہ محترمہ پریشان، سمجھ میں نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، دودھ میرا بیٹا پیتا کیوں نہیں ہے. طبیب کی تو ضرورت نہیں ہے، حکیم کی تو ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کی ضرورت تو نہیں ہے. صبح سے شام تک ان کی والدہ پریشان. اتنے میں جب سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، تو سورج ڈوبنے کے بعد ان کی والدہ محترمہ نے اب جب دودھ کو پیش کیا ہے تو سیدنا غوث اعظم اب دودھ انکار نہیں فرماتے ہیں بلکہ غوث اعظم دودھ کو نوش فرما لیتے ہیں. غوث اعظم دودھ کو نوش فرما لیتے ہیں. ان کی والدہ سمجھ گئی، ان کی ماں سمجھ گئی، لگتا ہے یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے میرا بیٹا دن میں دودھ نہیں پی رہا تھا. شام ہونے کے بعد جب میں نے دودھ دیا میرا بیٹا دودھ پینے لگا. اے مسلمانوں، یہ 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، بلکہ غوث اعظم بچپنے میں جب تک کے رہے، جب تک کہ دودھ پینے کے زمانے میں رہے، جب تک کہ چھوٹی عمر میں رہے، غوث اعظم نے رمضان میں کبھی دودھ نہیں پیا بلکہ سورج ڈوبنے کے بعد دودھ پیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سبوں نے اس واقعے کو علماء سے ضرور سنا ہوگا، علماء سے ضرور سماعت فرمایا ہوگا، لیکن اس واقعے میں نے جو نقطے کو اخذ کیا ہے، میں نے جو نقطہ نکالا ہے مسلمانوں، اس کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اس کو سماعت فرماؤ. لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ اور بول دو سبحان اللہ. آپ نقطہ سماعت فرماؤ. واقعہ آپ نے سن لیا ہے کہ غوث اعظم رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، ماں نے دودھ دین میں پلایا، غوث نے نہیں پیا، انکار فرما دیا. اب آپ سنو، آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں غوث اعظم نے بچپنے میں روزہ رکھا کیوں؟ غوث اعظم نے بچپنے میں روزہ رکھا کیوں؟ روزہ تو نہیں فرض تھا غوث اعظم کے اوپر، اس لیے کہ غوث اعظم ابھی چھوٹے تھے، عمر بہت کم تھی. آدمی جب بالغ ہو جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
سے روزہ فرض ہوتا ہے، نماز فرض ہوتی ہے، مال ہو تو زکات فرض ہوتی ہے، اور مال ہو اگر استطاعت ہو تو حج فرض ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی بالغ نہیں ہوا ہے تو ان چیزوں کا وہ مکلف نہیں ہے، ارکان اسلام کا وہ مکلف نہیں ہے۔ غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان تو ابھی بچپنے کے عالم میں ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ اے سرکار غوث اعظم آپ نے روزہ رکھا کیوں؟ اے غوث اعظم آپ نے رمضان کا روزہ رکھا کیوں؟ اے میری ملت کے مسلمانوں، آج بھی پوچھ لو غوث اعظم کی بارگاہ میں، سوال کر لو غوث اعظم کی بارگاہ میں، آج بھی غوث اعظم کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اے میرے دیوانوں، میں پیدا ہونے کے بعد اس لیے روزہ رکھا، میں جانتا ہوں کہ میں شریعت کا مکلف نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے اوپر روزہ فرض نہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر حج فرض نہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر زکات فرض نہیں، اس کے باوجود بھی میں نے شریعت کی پابندی کیا، اللہ کی عبادت کیا، خدا کی بندگی بجا لایا۔ اے سرکار غوث اعظم، یہی تو بندے یہی تو آپ کے غلام پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے غلام سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اے غوث اعظم آپ نے روزہ کیوں رکھ لیا؟ تو مسلمانوں سنو، ٹھہر کر کے ایک بات آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، یہ ازہر جامع ازہر مصر سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ان کی پیدائش پہلے ہے یا جامع ازہر مصر کی تعلیم پہلے ہے؟ تو آپ کی طرف سے جواب ہوگا مصر کی تعلیم بعد میں ہے، پیدائش ان کی پہلے ہے۔ حافظ قرآن نقیب ہندوستان ہے، پیدائش پہلے ہے، نقابت بعد میں۔ حافظ قرآن ان کا حفظ بعد میں ہے، پیدائش پہلے ہے۔ عالم دین کا علم بعد میں ہے، پیدائش پہلے ہے۔ ایک ڈاکٹر کی ڈگری بعد میں ہے، پیدائش پہلے ہے۔ انجینئرنگ بعد میں ہے، پیدائش پہلے ہے۔ پروفیسر کی تعلیم بعد میں ہے، پیدائش پہلے ہے۔ اب اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا تو ذہن کو قریب کرو، آدمی کی صفتیں بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اگر آدمی ہی نہ ہو تو ڈاکٹر کہاں سے ہوگا؟ آدمی ہی نہ ہو تو پروفیسر کہاں سے ہوگا؟ آدمی ہی نہ ہو تو انجینئر کہاں سے ہوگا؟ آدمی ہی نہ ہو تو عالم کہاں سے ہوگا؟ آدمی ہی نہ ہو تو حافظ قرآن۔ لہذا ان چیزوں کے ہونے کے لیے آدمی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی ہے نا ضروری؟ ان چیزوں کو ہونے کے لیے، ان صفتوں کا حامل ہونے کے لیے پہلے آدمی کا ہونا ضروری ہے، اور آدمی کے لیے پیدائش کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ پیدائش کا ہونا ضروری ہے آدمی کے لیے۔ وہ حضرت آدم کی ذات تھی جس کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، وہ حضرت عیسیٰ کی ذات تھی جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، لیکن اس کے علاوہ سب کے لیے پیدائش ضروری ہے، سب کے لیے دنیا میں آنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی کچھ بن سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو، غوث اعظم ہمارے ایسے ہیں، غوث اعظم ہمارے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو پیدا بعد میں کیا ہے، ولایت پہلے عطا فرما دیا ہے۔ غوث کو پیدا بعد میں کیا، ولایت پہلے عطا فرما دیا۔ اگر اس کو آپ نے سماعت فرما لیا تو جو نقطہ میں آپ کے ذہن میں اتارنے چاہ رہا ہوں، جو نقطہ آپ کے دل میں اتارنا چاہ رہا ہوں، مسلمانوں اس کو سنو، وہ نقطہ یہ ہے کہ غوث اعظم نے رمضان کے مہینے میں پیدا ہونے کے بعد روزہ کیوں رکھ لیا؟ اے غوث اعظم آپ کو بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا چاہیے تھا، بالغ سے پہلے آپ نے روزہ رکھ لیا، ایسا کیوں کیا؟ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں سوال کرو، آج بھی بارگاہ غوث اعظم سے جواب آئے گا کہ اے دنیا والوں، میں نے اس لیے پہلے روزہ رکھا، میں جانتا ہوں کہ میں شریعت کا مکلف نہیں تھا، لیکن اللہ نے ولی مجھے پہلے بنا دیا ہے، خدا نے ولی پہلے بنا دیا ہے۔ اور ایک ولی کے لیے ضروری ہے شریعت کا پابند ہونا، ایک ولی کے لیے ضروری ہے قانون اسلام کا پابند ہونا، ایک ولی کے لیے ضروری ہے مصطفیٰ کی سنتوں کا عامل ہونا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس لیے میں نے پیدا ہونے کے بعد روزہ رکھ لیا تاکہ دنیا جان لے اللہ نے مجھے بعد میں پیدا کیا
दिया, विलायत पहले अता फरमा दिया। मुसलमानों, गौसे आजम अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में मोहब्बत पेश करने वालों, खिरात पेश करने वालों, आज आप तमामी हजरात अपनी किस्मत पर जितना नाज करें वो कम है, इसलिए कि आज महफिल गौसे आजम है और बुजुर्गों की ज़ात है। अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करता हूँ।